السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو چھوٹی سی زندگی ود عمل۔ جیسے کہ پچھلی ایپیسوڈ میں نے آپ سب لوگوں کے ساتھ اپنے فادر کی ڈیتھ کی نیوز شیئر کی تھی اور کچھ باتیں کی تھی کہ میں ایک بیٹی ہونے کے ناطے اپنی باپ کی کمی کو یا ان کے جانے کو کیسے فیل کر رہی ہوں، اور اپنی آنے والی ایپیسوڈ میں یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی فیلنگس شیئر کروں گی۔ تو آج اسی طرح کی اسی ایپیسوڈ کی کنٹینیوٹی ہے، اور میں آج بات کروں گی کہ آفٹر مائی فادر ڈیتھ، جب ابو جی کا انتقال ہو گیا 5 دسمبر کو، سب سے پہلے میرے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی، باقی لوگ بھی ایسا ہی فیل کرتے ہوں گے جب بھی کسی کے پیارے کی ڈیتھ ہوتی ہوگی، کہ انسان کا دماغ ہے، ہیومن مائنڈ، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور میرے لیے بہت ہی بے یقینی سی کیفیت تھی اس ٹائم پہ۔ بہت ٹائم لگا مجھے یہ یقین کرنے میں کہ میرے فادر جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ فرسٹ فیو ڈیز تو میں روتی رہی، مجھے وہ ٹراما نہیں بھولتا تھا کہ میرے ابو آل اینڈ دی سڈن کیسے چلے گئے اس دنیا سے۔ پھر آہستہ آہستہ ٹائم تو گزرتا گیا، مطلب مجھے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ڈیلی ڈریمز میں اپنے فادر کو دیکھتی تھی، اور جب سوتی بہت کم تھی، جیسے ہی سوتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ خوابوں میں مجھے لگتا تھا کہ میرے بابا زندہ ہے، میں ان سے بات کر رہی ہوں اور ایک نارمل زندگی چل رہی ہے جیسے پہلے تھی ہماری۔ لیکن جیسے وہ میری آنکھ کھلتی تھی تو وہ پاپا نہیں ہوتے تھے، میرے فادر نہیں ہوتے تھے، تو وہ بہت ہی میرے لیے یہ سمجھنے کہ میرے اعصابوں، میری مینٹل ہیلتھ بہت اپسیٹ ہو گئی تھی، اور میں اتنی پریشان رہنا شروع ہو گئی تھی کہ ایک ٹائم پہ مجھے لگتا تھا کہ پاپا زندہ ہیں، اور جیسے ہی جب حقیقت میں دیکھتی تھی تو پاپا نہیں ہوتے تھے، اور میں بہت روتی بھی تھی۔ جب بھی میں سونے کے بعد سو کے اٹھتی تھی، ڈریم میں دیکھا، پھر اٹھ کے رونا شروع کر دیتی تھی، کیونکہ ڈریم میں تو میں یہ دیکھتی گئی کہ پاپا، ہماری وہی نارمل زندگی ہے، پاپا ساتھ ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر مجھے آلموسٹ 1 مہینہ لگ گیا تھا اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ میرے پاپا چلے گئے۔ بہت سلو، بہت ٹائم لگا مجھے۔ پھر جب میں نے ایکسیپٹ کیا تو پھر مجھے بہت پین ہوتا تھا، بہت روتی تھی، دن میں کئی بار کئی گھنٹے روتی رہتی تھی کہ جب ایکسیپٹنس ہوگی کہ ہاں پاپا چلے گئے۔ پھر اس کے بعد میں یہ چاہتی تھی کہ زندگی آگے نہ بڑھے، میں ادھر ہی اسی طریقے سے روتی رہوں دن میں کئی گھنٹے، اور آگے نہ بڑھے، میں آگے چلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے سب کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تھا، نہ کھانا پینا، کہیں جانا آنا، کچھ بھی، اور میں بس چاہتی تھی کہ ایک خالی کمرہ ہو، میں بیٹھی رہوں، ابو کی یادوں کو دیکھوں، ابو کی باتیں کروں، بس اس کے علاوہ میرا کوئی اور کام نہ ہو۔ پھر میری فیملی نے بھی بہت سپورٹ کیا مجھے، اور سب نے بہت ایفرٹ کی کہ میں اس پین سے نکلوں۔ پھر آہستہ بہت ہی سلو تھی، جب میں اپنے یہ سمجھ لے کہ میں اپنے طریقے سے ہر طرح سے میں جو ہے نا وہ حقیقت دیکھتی تھی، وہ ریالٹی یہی تھی کہ پاپا نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ زندگی کے معاملات ایسے چلنا شروع ہوئے کہ میں نہیں بھی چاہتی تھی، مجھے کام کرنے پڑتے تھے، مجھے دیکھنا پڑتا تھا، فیملی کو بھی دیکھنا پڑتا تھا، رسپانسبلٹیز کو بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ روز ایک روٹین میں جو لائف ہوتی ہے آتی چلی گئی، اور میں کبھی کوشش کرتی تھی کہ نہ آئے روٹین میں، اور وہ میری کوشش بھی ایسے ہی جاتی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ لائف روٹین میں آ گئی۔ لیکن جو پین ہے نا، پین وہ میں ابھی تک ایسے ہی فیل کرتی ہوں، ویسے ہی ہے میری زندگی میں۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم کے بعد آپ کا مائنڈ جب اس شوق سے ریلیز ہوتا ہے نا، تو لائف چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح میری لائف نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ پھر میری اسٹڈیز ہیں،
پھر تھوڑا سا ادھر فوکس کیا، پھر رمضان کا ٹائم آ گیا، پھر رمضان اچھے سے گزرے، پھر ایک کورس تھا، میں نے میرے گھر والوں نے کہا کہ میری اسٹڈی سے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہی کورس تھا، پھر وہ میں نے اٹینڈ کیا تو آئی فیل بیٹر. پھر اسی طریقے سے میں باہر بھی آنا جانا شروع ہو گیا میرا، مطلب جیسے ایک عام انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ اب بھی جب بھی مجھے یاد آتی ہے یا جب بھی میرا ذہن الجھ سا جاتا ہے اور میں اسی انہی میموریز میں چلی جاتی ہوں، اور پھر کیونکہ لائف ہے، ریالٹی آپ اس کو نیگیٹ نہیں کر سکتے، آپ نے وہ بھی جینی ہے. پھر آہستہ آہستہ آلموسٹ میرے فادر کی ڈیتھ کو 9 months ہو چکے ہیں. زندگی چل رہی ہے لیکن اس طرح سے تو نہیں جیسے ابو زندہ تھے. چل رہی ہے، میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ایک نارمل لائف کو گزاروں، اور میری فیملی بھی ہیلپ کر رہی ہے، آپ سب لوگوں کا بھی ساتھ ہے. لیکن یہ جو کسی کا اس دنیا سے آپ کے پیارے کے جانے کا پین ہے نا، یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے. اور یہی ہے کہ انسان، مجھے بہت سارے میری دوست، میرے جاننے والے، میری فیملی مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ یہ ریالٹی ہے. میرے کزنس بھی سمجھاتی تھیں کہ آگے چلو، کیونکہ میری کزنس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو انہوں نے بھی مجھے کہا یہ لائف ہے، تمہیں سب کچھ دیکھ کے آگے چلنا ہوگا، رک نہیں سکتی تو. لیکن وہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی بھی سمجھ نہیں. وہ وقت آپ کو خود سمجھاتا ہے. کوئی بھی آپ کو سمجھا لینا کہ آپ رونا بند کر دو، آپ ان کے لیے سارے ثواب کے لیے کرو، یہ سب کچھ لوگ جتنی مرضی باتیں کہتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا تھا جو بھی مجھے کہتا تھا کہ میرے نا اوپر سے گزر رہی ہے، میرے مائنڈ کے اوپر سے فلائی اوور ہو رہی ہے. میں کسی کی کوئی بات سمجھنے کو یا سوچنے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا میرا ذہن. میں یہ سب کو ایڈوائز کروں گی کہ کسی کے بھی پیارے کا ڈیتھ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ ایڈوائز کر رہے تھے یہ کرو وہ کرو، اتنا مت سوچو، اتنا مت رو، اور یہ وہ اس ٹائم پہ انسان جو اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے نا، وہ کچھ بھی سمجھنے یا سوچنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. میرے ساتھ بھی ایسا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ آپ خود سیکھتے ہو، آپ خود چلتے ہو. ہم لوگ بہت زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں، آپ کے فرینڈس، آپ کے کزنس، آپ کی فیملی، کہ آپ کو جو ہے وہ کتھارسس کریں، آپ کے ساتھ دل جوئی کریں، ہمدردی کریں، آپ کو اس سچویشن سے، اس پین سے نکالیں. لیکن وہ ممکن نہیں ہے، وہ کیونکہ اس ٹائم پہ انسان اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے کہ کوئی انسان اسے جتنی مرضی بھی ہمدردی کے جملے بول دے، وہ ان جملوں کا اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ اس کا ذہن ایک جا کے اسپاٹ پہ رک جائے. پھر وقت ایک ایسا مرہم سمجھ لیں کہ وہی انسان کو جو ہے وہ آگے زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. کسی کے کہنے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو میں تمام تر اپنے سننے والوں کو یہی کہوں گی کہ اگر کسی بھی آپ کے عزیز ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو جائے اور آپ اس کے پیارے کو سمجھائیں کہ آپ آگے چلیں، روئیں نہیں، آپ ان کے لیے پڑھائی کریں. بعض دفعہ یہ ساری چیزیں اس اگلے بندے کو اریٹیٹ کر دیتی ہیں. ایک ٹائم آ گیا تھا کہ مجھے اتنا لوگ کہتے تھے کہ میں اریٹیٹ ہو جاتی تھی لوگوں کی باتوں سے، کہ ایک طرح کی باتیں سب لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز وہی کہہ رہے ہیں، آپ کے دوست بھی وہی کہہ رہے ہیں، آپ کے کزنس بھی وہی، ہر سرکل میں آپ کو وہی ایک طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور آپ اکتا جاتے ہو کہ کیا ہے. اور آپ کا مائنڈ وہ باتیں ہیں، بے شک وہ خلوص نیت سے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ان کے دل سے وہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ سمجھیں، لیکن وہ باتیں آپ کے دماغ کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہیں اور نہ وہ آپ کے دل کے اندر بیٹھ رہی ہوتی ہیں. یہ میں تمام تر لوگوں کو دوسروں کو یہ گائیڈ کرنا چھوڑ دیا کریں، ان کو ٹائم دیں. ٹائم چاہیے ہوتا ہے انسان کو. وقت آپ اس انسان کو اس دکھ سے بھی آگے لے جاتا ہے اور اس فیز سے، لائف کے اس فیز سے بھی آگے لے جاتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. مجھے کسی کی، میری مدر بہت مجھے کرتی تھی، مجھے سوٹ کرتی تھی، مجھے بہت ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی تھی، مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ بیٹے ایسے نہیں کرتے، اتنا نہیں روتے، اتنا اپنے ذہن کو مت الجھاؤ. لیکن میرا مائنڈ کسی کی کوئی بھی بات سننے کو یا ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا. پھر یہی ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے زندگی میں آگے بڑھی. میں خود مطلب
ऐसे ऑटोमेटिक प्रोसेस हुआ कि इंसान को खुद भी पता नहीं चलता, आहिस्ता 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 सब कुछ जो है वो आगे बढ़ जाता है। मैं इसी तरह तमाम तर लोगों से कहूँगी कि किसी की भी प्यारे की डेथ हो तो इतना ज़्यादा मत समझाएं, अगर कोई दुख में है उसे इतना ज़्यादा मत वो आप वो कंसोल करें और हमदर्दी जताएं कि वो आप के से जो है ना वो तंग आ जाए। इसी बात के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, बातें थोड़ी तवील होगी लेकिन चलें, आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।